آئے میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ میں نے کافی دیر مسائل پر بات چیت کی ہے۔ ہمارے جو سعودی سفیر ہیں مالکی صاحب، وہ ہمارے بہت دوست ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کی بڑی محبت ہے، وہ بھی ہمیشہ جو ہے وہ آگے رہتے ہیں پاکستانی مسائل کو حل کرنے میں۔ یہی امید میں ایکسلنسی کونسل جنرل سے رکھوں گا کہ یہ بھی پاکستان اور سعودیہ کی جو محبت ہے اسے مزید آگے پروان چڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کی جو دوستی ہے انشاءاللہ تجارت میں بھی آگے ہوگی۔ ویسے بھی ہمارے بہت سارے لوگ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں، وہاں سے فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں، اور میں یہ امید رکھوں گا کہ جو ہمارے لوگ وہاں پر ہیں سعودی عربیہ، ان کا بھی خیال رکھے گا، انہیں بھی عزت اور اکرام دے گا جس طرح یہ ہمارے باقی لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ دوستی پاکستان سعودی عربیہ کامیاب ہوگی، آگے ساتھ چلتی رہے گی، اور ہم دونوں ملک مل کے انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے مسلم امہ میں جو مسائل ہیں اس میں بھی جو سعودی عرب کا کردار ہے اس کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ جو فلسطین کا اتنے عرصے ایشو رہا اس میں بھی سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جو سیز فائر ہوا ہے اس پر میں سعودی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خود چل کر سعودی کونسلیٹ بھی گیا تھا ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے ایک اتنے بڑے مسئلے کے اوپر اپنا اہم ترین کردار ادا کیا، اور آج ان کی اس کوشش سے جنگ بندی ہوئی ہے، اور میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں دعوت دیتا ہوں جو سعودیہ میں سعودیز انویسٹرز ہیں وہ پاکستان آئیں، ہماری جو SIFC جو ہمارے آرمی چیف نے کریٹ کی ہے اس میں آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ اور اس وقت پاکستان انویسٹمنٹ کے حساب سے بہت ساری اپرچونٹیز رکھتا ہے، بہت سارے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں۔ ویسے بھی سعودی عربیہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے جس پر میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مزید میرے اس صوبے میں، اس سندھ میں، میرے اس شہر میں بعد میں کونسل جنرل صاحب کے ساتھ مزید بیٹھ کر بات چیت کروں گا کہ ہم کیسے کراچی میں اور سندھ میں مزید سعودیہ سے انویسٹمنٹ کی ان سے بات چیت کریں گے، تجارت کی بات چیت کریں گے، دو طرفہ تعلقات، دوستی اور برابری کی انشاءاللہ تعالی بنیاد کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ No, thank you. ہم فیس کر رہے ہیں ایجوکیشن بچوں کی، اس کے بارے میں جو ہمارے پاپولیشن کے مسائل ہیں، یا ہمیں کس طرح UK سے ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے، ہم بائلیٹرلی کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں، اس پہ بات ہوئی۔ میں نے ایکسلنسی ڈپٹی ہائی کمشنر کو جو گورنر ہاؤس کے انیشیٹیوز ہیں ان کے بارے میں بتایا، خاص طور پہ جو IT میں 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں، اور انہیں یہ سن کے بہت حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں خود وزٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں ان کو اپنے ہمراہ IT مارکی میں لے گیا جہاں انہوں نے ان بچوں کے ساتھ بات چیت کی، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اسی طرح ہمارے پاس سعودیہ کے جو کونسل جنرل ہیں وہ بھی اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ بھی آ کر یہاں آپ لوگوں سے بات چیت کروں گا۔ ہم نے ڈپٹی ہائی کمیشن سے یہاں گورنر ہاؤس میں پلانٹیشن بھی کرائی،
ایک پودا ان کے نام کا یہاں لگ گیا ہے جو کہ ایک ہسٹری بنے گا انشاءاللہ. ان کا نام ہم نے یہاں لگایا ہے. مقصد میرا آپ سب کے سامنے ہے کہ جو پاکستان اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے اس کے بارے میں ہم کیسے اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے ان کو حل کر سکتے ہیں. میں نے برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن کو آرمی چیف کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح وہ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تھرو SIFC کتنا کام کر رہے ہیں. اور میں نے ان کو بھی کہا کہ کوئی بھی ملک تھرو SIFC پاکستان میں ون ونڈو آپریشن کے تحت انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. اور میں نے ان کو انویسٹمنٹ کی بھی آفر کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ ہمارے یہاں جو SIFC ہے وہ بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے اور جو بھی اس کے تھرو انویسٹمنٹ کرے گا انشاءاللہ اسے پاکستان میں جو پروفٹس ہیں وہ ملیں گے. یہی ساری باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. میں ایکسلنسی سے بھی کہوں گا اگر وہ 2 لفظ آپ نے یہاں پہ. Good afternoon, everyone. First of all, let me thank the Governor for welcoming me here to Karachi and here to Pakistan. It's a great honour for me to be here in this historical house where we share, UK and Pakistan share a lot of history. I'm looking forward to building the relations between the UK and Pakistan in the field of economy, trade, development and climate. We have already 200 British businesses here in Pakistan and our trade is worth billions and billions of pounds every year, but we want to do more and we want to have even more economic links. I was very grateful to the Governor for showing me his initiative on the IT training. It was very impressive and which is, I think is going to lead to a lot more jobs and prosperity here in this country. So I just want to say thank you once again, Governor. The hospitality of the people of Pakistan since I've arrived here has been very, very remarkable. I have been to the cricket a couple of times here in Karachi. I saw the Pakistan-New Zealand game. I'm sorry for that. And I also saw in the Karachi National Stadium the England versus South Africa game, which was unfortunately neither of those matches went the way we wanted them to. So that is something else the UK and Pakistan shares together, which is a disappointment, unfortunately, in this trophy. But more seriously, this is a great chance for us, our two countries, to do even more together in all of these different fields, and I look forward to doing that. Thank you so much. گورنر صاحب کرکٹ کا ذکر نکلا تو تھوڑی بات کر لیں کیونکہ انگلینڈ ہمارے جہاں کرکٹ نے جنم لیا انگلینڈ میں وہاں کے کپتان جب ہارے تو اپنے انگلینڈ میں جا کر انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اپنی قوم سے اور استعفیٰ دیتا ہوں. ہمارے والے ہارے ہیں تو ابھی تک نہ معافی مانگی ہے نہ استعفیٰ دیا ہے. آپ محسن نقوی کے اچھے یار ہیں, کم سے کم محسن نقوی کو مشورہ تو دے دیں. ہم ابھی تک ہارے نہیں ہیں اس لیے معافی نہیں مانگی. کب آ رہے ہیں؟